بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمزاد، یہ بھی جن ہوتا ہے، اور جن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد جن اور شیطان سبھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بات جو بنیادی بات ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم جن کہتے ہیں تو جن سے مراد تمام مخلوق جنات ہی مراد ہوتی ہے، اور جب ہم شیطان کہتے ہیں تو یہ جنات کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کا نافرمان ہے، شریر ہے، شرارتیں کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس شریر جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں شیطان تو اس سے مراد کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد جن ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ جن ہے کہ جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، شریر ہے، اللہ پاک کا نافرمان ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ضرور اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حمزات کیا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن مقرر ہوتا ہے جو اسے مستقل برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کو حمزات کہتے ہیں۔ یہ کافر ملعون ابدی ہوتا ہے، یہ کافر ہی رہتا ہے، کبھی مسلمان نہیں ہوتا سوائے ایک حمزات کے۔ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک حمزات جن، حمزات شیطان اور ایک حمزات فرشتہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ایک حمزات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ پاک نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اب مجھے وہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے کہ حمزات جن شیطان جو ہے یہ کافر ملعون ابدی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ تو حمزات جو جن ہوتا ہے، حمزات شیطان جو ہوتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتا، اور یہ انسان کے ساتھ پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، مسلمان کے ساتھ پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک یہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی تمام ایکٹیویٹی اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ تمام ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ جو یہ بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دوستوں میں باتیں کرتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، یہ ہنستا ہے، یہ روتا ہے، اس کے سارے معاملات اس کو معلوم ہوتے ہیں، اور یہ ہر چیز کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، حمزات کے پاس، جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے۔ کافر کا شیطان، کافر کا حمزات اس کے کھانے سے کھاتا ہے، اس کے پانی سے پیتا ہے، اس کے بستر پر اس کے ساتھ سوتا ہے، جبکہ مسلمان کا جو حمزات ہوتا ہے وہ طاق میں لگا رہتا ہے کہ کب یہ مسلمان غافل ہو اور کب یہ اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دے، اس کو وسوسہ ڈالے اور اس کو برائی کی طرف راغب کرے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کافر کے ساتھ تو کافر کے کھانے میں کھاتا ہے، کافر کے پانی سے پیتا ہے، کافر کے بستر پر کافر کے ساتھ سوتا ہے، لیکن مسلمان کی طاق میں رہتا ہے کہ کہاں مسلمان غافل ہو اور کہاں اس کو یہ دھوکہ دے، کہاں مسلمان غافل ہو، کہاں اس کو برائی کی طرف مائل کرے۔ تو یہ حمزات ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب حمزات کا اصل تماشا کہاں شروع ہوتا ہے؟ وہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہو، یا آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی صاحب ہے اور ان پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے علاج کے بارے میں بتاتے ہیں، یا ان کی ماضی کی خبریں بتاتے ہیں کہ کبھی ماضی میں وہ بیمار ہوئے تھے، یا ماضی میں وہ کہیں بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئے تھے، یا ماضی میں بہت بڑے کسی مسئلے میں وہ پھنس گئے تھے، اور اس مسئلے کے بارے میں ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو صاحب ہوتے ہیں جن پر یہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہیں، جو کسی بزرگ کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، کہ فلاں بزرگ ان پر آتے ہیں اور وہ آ کر لوگوں کے حالات اور واقعات کے بارے میں سب کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بندہ اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ ان کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے، اور یہ صاحب حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو واقعی کوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے اور اللہ کے قریب معلوم ہوتے ہیں کہ میری ساری معلومات ان کو پتہ ہے، وہ باتیں پتہ ہے جو مجھے معلوم تھی کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حمزات ہے، جیسے میں نے کہا
کہ حمزات کے پاس اس کے بچپن سے لے کر اس کے مرنے تک، جب تک یہ زندہ ہے، یہ ساری باتیں حمزات کو معلوم ہوتی ہیں. حمزات سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ بات جو یہ ظاہر کرتا ہے اور اگر کوئی ساتھ ہو تو وہ اس کو معلوم ہو جائے. تو ایسی حمزات ہوتا ہے کہ جتنی بھی باتیں یہ ظاہر کر رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، یہ ساری باتیں حمزات کو یہ معلوم ہوتی ہیں. یہ جو صاحب ہوتے ہیں جن پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ اصل میں جن ہوتا ہے. ان کا علاج ہونا چاہیے. اس کی میں الگ سے ایک ویڈیو بنانے والا ہوں، اس میں ہم اور بھی ٹاپکس لیں گے. فی الحال اتنا سمجھیے کہ وہ ایک جن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جن کیا کرتا ہے، اس سے کنیکشن بناتا ہے حمزات سے، کیونکہ یہ بھی جن ہوتا ہے. یہ جن اس سے پوچھتا ہے اور اس کے سارے معاملات پوچھنے کے بعد پھر یہ جو صاحب ہیں جن پر یہ جن طاری ہے اور جن کی زبان پر یہ بول رہا ہے، تو یہ صاحب وہ ساری باتیں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے حمزات سے پوچھا، حمزات نے اس کو بتایا، جن نے اس آدمی کو بتایا اور اس نے آپ کو بتا دیا. تو اس میں ایسا کوئی کمال نہیں کیا جس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ متاثر ہونے والی بات بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایک سیدھی سی بات ہے، آپ بھی اگر کسی سے معلومات لے کر کسی اور کو بتا دیں اور کہیں کہ مجھے بہت ساری باتیں پتہ ہیں، تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے چونکے گا تو صحیح کہ تمہیں کس نے بتایا. یعنی عام زندگی میں ہم پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بتایا، تو وہ یہاں ہم یوں نہیں پوچھتے کیونکہ وہ ظاہر سبب ہمیں نظر آ نہیں رہا کہ کوئی راز کی باتیں، اور یہ صاحب یہ بیٹھ کر میری راز کی باتیں بتا رہے ہیں. تو ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ اس طرح کے جو کرتب ہوتے ہیں نا کہ میری راز کی باتیں کوئی صاحب بیٹھ کر بتائے اور مجھے متاثر کر دے، تو یہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو پیارے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کرتے کہ وہ سامنے والے کے راز بیان کریں. کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ ستار العیوب ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ پاک لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا ہے، میدان محشر میں بھی اور یہاں دنیا میں بھی، کہ میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے نہ جانے کیا کیا راز ہے، لیکن اللہ پاک کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ پاک کے جمال و جلال میں کھوئے ہوئے ہیں، اس کی محبت میں سرشار ہیں اور اس کی محبت کا جام لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو ایک اچھا مسلمان بنا رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی اوچھی اور چھوٹی حرکتیں نہیں کرتے کہ سامنے والے کے عیوب یا سامنے والے کے راز کھول کر اس کو بتائیں. تو وہ اس طرح کی یہ جو چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے عیب بیان کر دیے یا لوگوں کے راز بیان کر دیے اور ان کو متاثر کر کے اپنے اس میں لے لیا کہ اب یہ میرے قابو میں آ گیا اور یہ میری بات مانے گا اور اپنی جیب خالی کرے گا، تو اس طرح کی حرکتیں یہ اولیاء کرام نہیں کرتے. تو جو تمہیں اس طرح کے کرتب کر کے دکھا رہا ہے نا، تو کبھی بھی اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ آپ کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، لوگوں کے راز کھول رہا ہو بیٹھ کر؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا ولی کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرتا. تو بہرحال آپ کو جو آپ کے راز کی بات بتا رہا ہے سامنے جن، وہ آپ کے حمزات سے پوچھ کر بتا رہا ہے. اس نے اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ اس کے نہیں ہے، کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے. وہ اس سے پوچھ رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے. اس میں کون سا کارنامہ ہے؟ بہرحال ایک واقعہ میں عرض کروں گا. حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا. یہ بڑا بہترین واقعہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ رہنمائی کریں گے. یہ حکایت ہے. حجاج بن یوسف کے سامنے ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جادوگر ہے. تو حجاج بن یوسف نے پوچھا بھائی تم جادوگر ہو؟ تو اس نے کہا نہیں جناب، میں تو جادوگر نہیں ہوں. تو اچھا ٹھیک ہے. حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ اس کے پاس کچھ کنکریاں تھیں، اس نے کنکریاں گن کر اپنے پاس رکھ لی ہاتھ میں اور پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے بتا دیا حضور اتنی کنکریاں ہیں. حجاج بن یوسف نے وہ کنکریاں پھینکی اور پھر کیا کیا، وہ کنکری کا جو تھیلا تھا اس نے ایسے ہاتھ بھرا اس میں اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. بولا اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اب مجھے نہیں معلوم. تو حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ پہلے تم نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں اتنی کنکریاں ہیں، بالکل درست بتایا، لیکن جب میں نے ویسے ہی مٹھی میں جب اس کو بھرا کنکریوں کو، تو پھر تم نہیں بتا سکے کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ جناب جب آپ نے وہ کنکریاں گنی تو آپ کا جو حمزات تھا
اس نے وہ کنکریاں نوٹ کر لیں کہ آپ نے کتنی گنی ہے. تو جب آپ نے گن لی تو آپ کے ہمزاد سے میرے ہمزاد نے پوچھ لیا اور مجھے بتا دیا, تو یوں میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے مٹھی بھری تو میرے ہمزاد کو, آپ کے ہمزاد کو پتہ نہیں چل سکا کہ آپ نے ہاتھ میں کتنی کنکریاں لی ہیں. تو یوں آپ کے ہمزاد کو پتہ نہیں چلا تو یوں میرے ہمزاد کو پتہ نہیں چلا کہ میرا ہمزاد اس سے کیا پوچھتا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں. تو یوں مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے جو بہترین رہنمائی کرتا ہے ہمزاد کے بارے میں ایک معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ ہمزاد وہی جانتا ہے جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, یہ ہمزاد کو نہیں پتہ. ہاں, جب یہ آپ کے دماغ میں چلنے والی بات جب آپ زبان پر لے آئیں گے یا کسی سے بات کریں گے, کسی سے ڈسکس کریں گے, تو پھر ہمزاد کو پتہ چل جائے گا. اور جب تک آپ نے اس بارے میں کسی سے بات نہیں کی, ہمزاد کو پتہ نہیں چلے گا. جب آپ کے ہمزاد کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ کے ہمزاد سے سامنے والے کا ہمزاد, یعنی اگر سامنے والا کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارے راز بتا سکتا ہوں یا تمہاری وہ باتیں بتا سکتا ہوں جو تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پتہ, تو اس کے ہمزاد کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں چل سکتی جو آپ نے ظاہر ہی نہیں کی. تو یہ ہمزاد کا کارنامہ ہوتا ہے. ہمزاد ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور ہمزاد کو اس مسلمان کی یا اس انسان کی, کافر ہو یا مسلمان ہو, ساری ایکٹیویٹی وہ جو ظاہر کرتا ہے یہ سب معلوم ہوتی ہے. اور یہ جب سب معلوم ہوتی ہے اور یہ ساری معلومات وہ دوسرے انسان کے, دوسرے شخص کے ہمزاد کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے, یا سامنے والا جن اس سے یہ ساری معلومات نکلوا بھی سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ایک سیدھا سا میتھڈ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے, سامنے والا اس سے بات پوچھ لیتا ہے. ہمیں چونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی جو یہ ایک دوسرے سے کنورسیشن کر رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے, تو اس لیے ہمارے لیے ایک اچنبے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, تو یہ ایسے ہو گیا. اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. دعا میں یاد رکھیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.